بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں بات کریں گے واٹ از لرننگ سبجیکٹ ان ایجوکیشن فن۔ ایجوکیشن فن میں جو نمبر 3 پہ ہم لرننگ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہے وہ، تو اس میں اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ لرننگ میں ہم کیا کیا کریں گے، تو یہاں پہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ کنسیپٹ بن جائے کہ لرننگ سبجیکٹ ہمارے لیے کیا ہے اور اسٹوڈنٹس اس کے متعلقہ کیا کیا کام کریں گے۔ سب سے پہلے ہے واٹ وی وانٹ، ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو لرننگ سبجیکٹ، لرننگ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لرننگ کہتے ہیں سیکھنے کو۔ ایجوکیشن فن میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ایجوکیشن فن جب ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو اس میں ہم تمام قسم کی وہ چیزیں اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھیں گے اور وہ اسٹوڈنٹ سیکھنے کرنے کو ملے گی جس سے اسٹوڈنٹ کا فیوچر اسٹرانگ ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس سے آپ نے سیکھنا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کا آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل۔ تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں تو آگے کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اگر نہ آتی ہوں تو ہمارے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، جیسا کہ اگر اسٹوڈنٹ کو بیوٹیفل کے سپیلنگ نہیں آتے، کمپیوٹر کے سپیلنگ نہیں آتے، ماؤس کیا ہوتا ہے، کی بورڈ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم بتانے بیٹھ جائیں تو اس میں کافی زیادہ ٹائم صرف ہوتا ہے اور پھر یہ موسٹ بگنر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو بھی کچھ چیزیں آنی چاہیے تبھی وہ کمپیوٹر کے لائق ہوتے ہیں، کمپیوٹر سیکھنے کے لائق ہو جاتے ہیں، کمپیوٹر سیکھنے کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ تو لرننگ سبجیکٹ میں ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلی بات کہ کمپیوٹر کا نالج، ہاؤ ٹو آپریٹ کمپیوٹر سافٹ ویئرس۔ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کیسے آپ نے آپریٹ کرنا ہے یہ پتہ ہو، کمپیوٹر سافٹ ویئر کیسے آپریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو آپریٹ کمپیوٹر ہارڈ ویئر۔ ہارڈ ویئر آپ نے کیسے آپریٹ کرنا ہے، مثلا کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بازار میں لے کے جانے کے بجائے آپ خود اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس سافٹ ویئر لرننگ سیکھیں، کیونکہ کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے یعنی ایف ایس سی کے بچے جو ہوتے ہیں جو پہلے سے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ان کو سکھانا آسان ہوتا ہے بنسبت آرٹس کے بچوں کے، کیونکہ آرٹس کے بچے اتنے ذہین نہیں ہوتے۔ اب کمپیوٹر میں ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ذہانت کی کم ضرورت ہے، زیادہ ضرورت اس کے پریکٹیکل کی ہے۔ ایک بہت ذہین بندہ ہے اور بہت ذہین ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اسٹوڈنٹ اپنے فیوچر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف فوکس کرتا ہے اپنی ڈگری کے نمبرز پہ، ڈگری مارکس پہ اور جابس پہ۔ جبکہ اس کے برعکس جو نالائق بچے ہوتے ہیں یا نالائق اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ فوکس کرتے ہیں اپنے بزنس پہ، اپنی مارکیٹ ویلیو پہ۔ ان کی مارکیٹ ویلیو بن جاتی ہے چونکہ انہوں نے وہاں پہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب مارکیٹ میں اے بی سی تو سکھائی نہیں جاتی، نہ ان کو میتھ سکھایا جاتا ہے، سارے تجربات ہی ہوتے ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں ایکسپیرینس، یعنی ان کا ایکسپیرینس جو بچے لائق ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور فرض کریں ہم نے جو ہمارے ساتھ نالائق بچے تھے 5th میں 4th میں اور وہ 5th 4th سے ہی چھوڑ کے چلے گئے، تب ہماری عمر کتنی ہوتی تھی؟ تقریباً آپ کہہ لیں کہ تب ہم تقریباً 8 سال کے 7-8 سال کے ہوا کرتے تھے۔ اگر وہ ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تو وہ مارکیٹ میں چلے گئے، کارخانوں میں دھکے کھاتے رہے، ان کو مارکیٹ کا پتہ چلتا رہا۔ تو جب ہم 20-25 سال بعد مارکیٹ میں ان ہوئے، ہمیں پتہ چلا کہ زیادہ پیسہ تو مارکیٹ میں ہے، تو اس وقت وہ جو ان پڑھ تھے جو ہمیں چھوڑ چکے تھے وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکے تھے، ان کا ایکسپیرینس ہم سے 20 سال زیادہ ہے جتنے سال وہ ہم سے لگ رہے۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ وہ 20 سال کا ایریا، 20 سال کا آپ وقفہ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں؟ بھائی نہیں کر سکتے، جتنے مرضی آپ پڑھے لکھے ہوں آپ نہیں کور کر سکتے۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وہی ان پڑھ آدمی سٹینڈ ہونے کے بعد پڑھے لکھوں کو اپنے پاس جاب کے لیے رکھ لیتے ہیں، نتیجہ ان کو پڑھنے لکھنے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اپنے بزنس کرنے میں بزنس کریں، ٹائم سے کریں، میٹرک انٹر کے بعد سب شروع کر دیں، آئی ٹی کا کام شروع کر دیں، اپنا ایسٹس کو بلڈ کرنا شروع کر دیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کریں۔
جس دن اسٹوڈنٹس نے ہمارے اسٹوڈنٹس نے یا آپ نے یہ جاننا شروع کر دیا کہ آپ ٹوٹلی سیکھ چکے ہو، اس دن آپ کا ریورس پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا۔ میں یہاں پہ ہی وہ ایک نوکیا کمپنی کی مثال اسی لیکچرز میں آپ کو دوں گا، جنہوں نے نوکیا سیٹ میں تبدیلی ہی نہیں لے کے آئے، جو آگے نہیں بڑھے، نتیجہ چائنا ان سے آگے نکل گیا اور انہوں نے نوکیا کو دفن کر دیا۔ تو دیٹس آل۔ اگر آپ آگے نہیں نکلیں گے، موجودہ ضرورت کو نہیں دیکھیں گے، صرف کتابوں کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، تو آپ کا فیوچر اچھا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو ایکسپیرینس پڑھانا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس ساتھ ساتھ بڑھے، تو آپ کو تھیوری بھی آتی ہو، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بڑھنی چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے، دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات پہ فوکس کریں تو ہم اسٹوڈنٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اسٹوڈنٹ سے لرننگ ود ایکسپیرینس دونوں چیزیں چاہتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے ایک ایسا بچہ یا ایک اسٹوڈنٹ ایک کام کو کر رہا ہے، کہیں سے کاپی کر رہا ہے ڈیٹا اور کہیں پیسٹ کر رہا ہے، اب وہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے، خود مینول ماؤس سے پکڑتا ہے، ڈیٹا کو کاپی کرتا ہے، دوسری جگہ پہ پیسٹ کرتا ہے۔ اچھا، اور ایک بچہ یا ایک ہنرمند کمپیوٹر کا جو انسان ہے، جو آٹومیٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کا ایک میکرو ڈیزائن کرتا ہے، ایک آٹومیشن کمانڈ دیتا ہے، جس کے ذریعے کمپیوٹر خود ہی وہ ڈیٹا کاپی کرتا ہے اور خود ہی وہ ڈیٹا اپنی مطلوبہ جگہ پہ لا کے رکھ دیتا ہے، اور اسی طرح کمپیوٹر کلیکشن کرتا رہتا ہے اس کے حکم پہ۔ پہلے والا بچہ جو ہاتھ سے کام کر رہا ہے وہ تو سمجھے جاب کر رہا ہے کہ مزدوری کر رہا ہے، اور جو دوسرا ایکسپیرینس کا جو جس کے پاس ایکسپیرینس ہے آٹومیشن کا، وہ اس نے کمپیوٹر کو اپنا نوکر بنایا ہوا ہے، وہ کمپیوٹر کی طاقت استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے۔ تو ان دونوں میں آپ 100%، 100 اینڈ بلکہ 99.9% آپ اس کو ووٹ دیں گے جو آٹومیٹر ہے۔ میں نے بڑے کامیاب لوگ ایسے دیکھے ہیں جو نیٹ سے ہی ڈیٹا لیتے ہیں اور نیٹ پہ ہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ڈیٹا بھی دوسروں کا ہوتا ہے، ٹائپنگ بھی دوسروں کی ہوتی ہے، انہوں نے جسٹ کلیکشن کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے بھی بڑے اسٹوڈنٹس ہیں جو پوسٹ بناتے ہیں، تو وہ گوگل کے کویسچنس جو ہیں، جو گوگل میں کویسچنس ہوتے ہیں، جب سرچ کرتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے کویسچن آیا کرتے ہیں، ان سے وہ کاپی کرتے ہیں، اسی کویسچن سے وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور یہ آٹومیشن ایک کے طور پہ کرتے ہیں تاکہ ان کا زیادہ ٹائم نہ لگے۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ سے آؤٹ پٹ ہمیں یہ چاہیے کہ اسٹوڈنٹس ہم لرننگ کریں، اور جو لرننگ کریں اس کا ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی دیں، اس میں پاس بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی گیٹ کریں۔ ایکسپیرینس گیٹ کرنے میں ان سے بڑی غلطیاں ہوں گی، بڑا ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہوگا کہ لرننگ اور ایکسپیرینس جب دونوں مل کے آپس میں وقت ایسا آئے گا جب آپ اسٹوڈنٹس ٹاپ پہ ہوں گے، تب آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو چکا ہوگا، آپ پیسے کما رہے ہوں گے یا آپ ایڈمنسٹریشن بن چکے ہوں گے، آپ نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہوگا، کمپیوٹر کو اپنا غلام بنا لیا ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکھا جائے، تھیوری بھی سیکھی جائے، اور اس کو رائٹ ایکسپیرینس کے ساتھ رائٹ وے میں استعمال کیا جائے۔ اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہمیں یہ آؤٹ پٹ چاہیے، اور اسٹوڈنٹ دوسرا یہ ہے ہمارے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے، ایسے اسٹوڈنٹ اٹیچ ہوں جو ریگولر کام کو کریں۔ اگر وہ کام نہیں کرتے تو بھائی ہمیں ایسے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے شیڈول کے مطابق بچوں کو پاس یا فیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو گروپ سے باہر کرنا یہ ہمارا بنیادی حق بنتا ہے۔ اس لیے محنت کرنی ہے بھائی، اسٹوڈنٹ کی طرف سے آؤٹ پٹ کیا چاہیے؟ محنت چاہیے۔ اگر نہیں آتا، اگر ان سے کام نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کلیئر کرنے کے، اس کو ہم سکھانے کے پابند ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ پہ اتنا ٹائم لگا دینا ہے کہ باقی ہم نے 100 اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دینا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کو ٹربل شوٹنگ کے لیے ٹائم چاہیے، اور وہ ٹائم وہ خود سے ارینج کرے، وہ اپنے محنت کرے، اور اگر محنت پہ وہ پورا نہیں اترتا، اس کو پھر بھی کوئی بہام ہے، تو وہ گروپ میں کویسچن کرے، اپنے سوالات کے جواب ڈھونڈے، ایکسپیرینس حاصل کرے۔ انشاءاللہ رب العزت اللہ اس کو کامیاب کرے گا، اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، واٹ از لرننگ سبجیکٹ ان ایجوکیشن فن۔ لرننگ میں کمپیوٹر سیکھنا ہے، اور کمپیوٹر کی ہر چیز سیکھنی ہے، معمولی سے معمولی بھی، اور ایڈوانس انٹرپرائزز لیول پہ بھی آپ نے کمپیوٹر کو سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ علم والا اور بے علم لوگ جو ہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کریں، ہر طرح کا علم ضروری ہے بھائی، سب سے پہلے دین ہی آتا ہے، جس طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارا سب سے پہلے تفسیر کا سبجیکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی علم حاصل کریں، دین کا بھی کریں، دنیا کا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ضرور نوازے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا ایجوکیشن فن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔